الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ محرم الحرام عظمت کا مہینہ ہے، حرمت کا مہینہ ہے، احترام کا مہینہ ہے، لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ سنت کے ساتھ گزارا جائے، بدعات سے اجتناب کیا جائے۔ محرم الحرام میں کتنی بدعات شروع کر دی گئی ہیں۔ تعزیہ نکالنا، الیاذ باللہ، پھر اس کی پوجا کرنا، ذوالجناح گھوڑا نکالنا، اس کے نیچے سے خواتین کو گزارنا، بچوں کو گزارنا، ناجائز قسم کی منتیں مانگنا، محرم الحرام میں نوحہ کرنا، عورتوں کا زور زور سے چیخنا، نامحرم مردوں کے ساتھ مجالس میں شرکت کرنا، گناہ کی مجلسوں میں شریک ہونا، مردوں کا ماتم کرنا، زنجیر زنی کرنا، یہ سب ناجائز اور حرام ہیں۔ اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ کسی بڑے کے جانے پہ غم، یہ طبیعت اور فطرت ہے۔ چھوٹے کے جانے پہ غم، یہ طبیعت اور فطرت ہے۔ بغیر اختیار کی آنکھ سے آنسو نکل جانا، یہ طبیعت ہے، لیکن باقاعدہ اس کی محفلیں سجانا کہ روئیں گے، پھر غم کریں گے، پھر ماتم منائیں گے، زنجیر زنی کریں گے، یہ خرافات ہے۔ محرم کے مہینے میں ذہن بنا لینا کہ شادی کرنا منحوس ہے، نکاح کرنا ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ اس نظریے کو بدلنا ضروری ہے۔ محرم کے مہینے میں کالا لباس پہن لینا، یہ غم کا لباس ہے، یہ ناجائز اور غلط ہے۔ محرم کے مہینے کو غم کا مہینہ قرار دینا، یہ غلط ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بہت بڑے ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، علی فاطمہ و زہرا کے لخت جگر ہیں، نوجوان جنتیوں کے سردار ہیں، لیکن ان کے نام کی سبیلیں جائز نہیں ہے۔ نظر اللہ کے نام پہ، نیاز اللہ کے نام پہ، غیر اللہ کے نام پہ جائز نہیں ہے۔ پھر سبیلوں کے لیے محرم کو خاص کرنا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جس طرح محرم میں سبیل لگے، آپ ہر ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں پانی کی ضرورت ہے، لوگ مستحق ہیں، غریب کو پانی چاہیے، آپ اس کا اہتمام کریں۔ صرف اس محرم میں کبھی دودھ کی سبیل، کبھی شربت کی سبیل، کبھی پانی کی سبیل، اس کا شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے۔ اسی طرح یہ ذہن بنانا کہ 10 محرم کا کاروبار کریں گے تو کاروبار میں تنگی ہوگی، رزق تنگ ہوگا، یہ غلط سوچ ہے، اسلام کے خلاف سوچ ہے۔ اور یہ ذہن بنانا کہ محرم میں قبرستان ضرور جانا چاہیے، خصوصاً خواتین کا جانا، نہ محرموں کے ساتھ جانا، یہ غلط ہے۔ قبرستان کا تعلق محرم کے ساتھ نہیں ہے، پورے سال کے ہر دن کے ساتھ ہے۔ قبرستان جایا کرو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے۔ مقابر اور قبرستان میں جانے سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، انسان کو قبر کی فکر ہوتی ہے، جنت اور جہنم کی سوچ پیدا ہوتی ہے، لیکن اس کو محرم کے ساتھ خاص کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ میری گزارشات اہل سنت والجماعت کے لیے ہیں، جو میرے عقیدے کے ہیں، جو میرے مسلک کے ہیں، جو میرے ہم ذہن ہیں۔ میں یہ ان کے لیے گزارشات کر رہا ہوں کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنے، کوئی کرے تو اس کا مسئلہ، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ ہمیں اپنے نوجوانوں کو، اپنے بوڑھوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی خواتین ماں اور بہنوں بیٹیوں کو خرافات سے بچانا ہے، بدعات سے بچانا ہے، اور ان تمام کو سنت پہ لگانا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اتباع سنت کی توفیق دے اور بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔